بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے فرسٹ 6 کانسوننٹ پڑھے تھے جو کہ اسٹریٹ کانسوننٹ تھے اور ڈاؤن ورڈ تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ 24 کانسوننٹس ہیں اور 12 واول ہے شارٹ ہینڈ میں اور 4 دفتانگس ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر 2 میں 4 پیئر آف کانسوننٹس جو کہ کرو ہیں۔ کرو ایک اسٹریٹ ہوتا ہے، ایک کرو ہوتا ہے۔ تو آج جو 8 کانسوننٹس ہیں وہ کرو ہیں۔ اسی طرح جو پہلے 6 تھے وہ اسٹریٹ تھے، وہ بھی ہیوی اور لائٹ تھے۔ یہ بھی ہیوی اور لائٹ ہوں گے لیکن یہ اسٹریٹ نہیں ہوں گے اور کرو ہوں گے، اور یہ بھی ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہم لکھیں گے۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے 2 کانسوننٹس پڑھے تھے جو کہ واول اے اور واول ای تھا۔ اس کے ساتھ وہی کانسوننٹ کو دہرائیں گے دوسرے چیپٹر میں۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 2، اور چیپٹر 2 میں جو 8 کانسوننٹس ہیں وہ ہم لکھیں گے، اور یہ کانسوننٹس جو ہے یہ کرو ہیں، جیسا کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایف ہے، دوسرا ہے وی، تیسرا ہے ات، اور چوتھا ہے دی۔ یہ ٹی ایچ جو ہے یہ تے کی آواز دے رہی ہے، جس طرح ات تھنک میں ہوتا ہے، تھینک میں ہوتا ہے، تھنک میں ہوتا ہے، تو یہ ات تے کو دکھائی دے گا۔ اور یہ ٹی ایچ جو ہے اس کو ہم دی بولتے ہیں۔ دی مطلب یہ دال کو دکھائی دے گا، جس طرح دے میں ہے یا دم میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایف کا واول شارٹ ہینڈ میں سائن کس طرح ہوگا، تو یہ آپ غور سے دیکھیں کہ میں آپ کو کس طرح لکھتا ہوں، تو آپ بھی کائنڈلی اسی طرح لکھا کریں۔ یہ کرو ہوگا رائٹ سے لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ سے شروع ہو کے لیفٹ سائڈ تک۔ یہ وی کی آواز جو ہے وہ ہیوی ہے، تو اس کو ہم ہیوی لکھیں گے، وہی ایف کی طرح، لیکن یہ لائٹ ہوگا، یہ ہیوی ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ات ہے تو اس کا سٹروک جو ہوگا وہ لائٹ ہوگا، اسی طرح جس طرح بریکٹ شروع ہوتا ہے نا اسی طرح۔ اور یہ دی جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ ہیوی ہے، تو یہ تے کی آواز لائٹ ہے، اور اس کی ہیوی ہے تو یہ ہیوی ہوگا۔ اسی طرح پھر ہے ایس، پھر ہے زی، پھر ہے اش، اور آخر میں ہے جی۔ اچھا، اس جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ لائٹ ہے، جس طرح سیل یا اس یا آئس میں آتا ہے، تو اس کو ہم اس کی سائن اس طرح ہے شارٹ ہینڈ میں، سٹروک اسی طرح ہوگا۔ آپ کو دوسری دفعہ بھی میں کرتا ہوں۔ اس کی آواز لائٹ ہے، زد کی آواز جو ہے وہ ہیوی ہے، تو اس کو ہم ہیوی کر کے یہ زد کا سائن ہوگا۔ پھر ہے اش، تو اش جو ہے شی میں یا وش میں یا شل میں آتا ہے، تو اس کو ہم اسی طرح لکھیں گے لیفٹ سے رائٹ تک، لیکن یہ لائٹ ہوگا۔ اور اسی اش کو ہم ڈارک کر کے جی بولیں گے۔ یہ جی کس میں آتا ہے؟ یہ جی میجر میں، ٹریجر میں یا یوزول میں آتا ہے۔ اچھا، اسی لیسن کے ساتھ ان لوگوں نے پھر شارٹ فارمز بھی دیے ہیں، تو وہ شارٹ فارم بھی اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ شارٹ فارمز کا میں نے پہلے چیپٹر میں بھی بتایا ہے کہ کسی ورڈ کے لیے ایک الگ سائن دیا ہوتا ہے تو وہ اس کو ظاہر کرے گا، جس طرح اس میں ایف کو
یہ سائن دیا ہے، تو شارٹ فارمز میں بھی ایک ورڈ کے لیے الگ سائن دیا ہوتا ہے تاکہ اسپیڈی رائٹنگ کے لیے، تاکہ اسپیڈ میں بندہ رائٹنگ کرے. اور یہ ورڈ جو ہے اس پہ کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا شارٹ فارم پہ، بس وہی ایز اٹ از میمورائز کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو شارٹ فارم میں ہم نے لکھنا ہے ہیو. ہیو کے لیے یہ وی جو ہے وہ لائن پہ ہم لکھیں گے اور یہ ہیو ظاہر کرے گا لائن پہ. پھر ہے تھنک. تھنک کے لیے ات کو ہم لائن پہ لکھیں گے تو یہ تھنک کو ظاہر کرے گا. پھر ہے دم. دم کو ہم اسی دی کو ہم لائن پہ لکھتے ہیں تو یہ دم کو ظاہر کرے گا. پھر ہے واز. واز زی کو ہم لکھتے ہیں تو وہ واز ظاہر کرے گا لائن پہ. پھر ہے شل. تو شل کو ہم عش کو لائن پہ لکھتے ہیں اور یہ شل ظاہر کرے گا. پھر ہے یوزولی. یوزولی جی کو ہم لائن پہ لکھیں گے تو یہ یوزولی ظاہر کرے گا. یہ شارٹ فارم جو ہوتے ہیں اس کی آپ نے بہت پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ یہ شارٹ فارمز آپ کو سپیڈ میں بہت زیادہ ہیلپ دے گا اور آپ کی سپیڈ بڑھائے گا. تو یہ جو ہم نے لسن کیا ہے اس کا آپ نے 3 پیجز لکھنا ہے. جس طرح ایف تو یہ پورا لائن آپ نے پورا پیج آپ نے بھرنا ہے اسی طرح. پھر یہ ورڈز لکھیں دوسری پیج پہ اور اس کو پورا پیج بھر دیں 3 دفعہ. پھر یہ ہیو اور جو شارٹ فارم ہے یہ آپ نے بہت زیادہ کرنے ہیں، کیونکہ یہ شارٹ ہینڈ میں آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا اور آپ کی بہت ہیلپ کرے گا. اسی طرح آج کا لیسن ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.